آیت نمبر 93 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہوگا، ممن، یہ دو الفاظ ہیں من اور من، اس شخص سے بڑھ کر، اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا، افطرا، جس نے جھوٹ باندھا، جھوٹ گڑا، افطرا جس نے باندھا علی اللہ، اللہ تعالیٰ پہ کذباً، کسی قسم کا جھوٹ، او قال، یا جس نے کہا اوحی الیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے، ولم، بحالیہ جبکہ، لم یوحا، نہیں وحی کی گئی، الیہ اس کی جانب، شیئن کچھ بھی، کسی قسم کی کوئی چیز، ومن قال، اور جس نے کہا، یہ من کا عطف ہے پچھلے من پہ، یعنی کہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، جس نے کہا سأنزل، سین کا معنی کیا، ان قریب، جلد ہی، انزلو میں نازل کروں گا، مثل ما انزل اللہ، اس طرح کا کلام جس طرح کا کلام اللہ نے نازل کیا ہے، ولو ترا، اور کاش آپ دیکھیں، لو کا معنی کیا، کاش، ترا آپ دیکھیں، اذ اس وقت، الظالمون جب یہ ظالم، فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں ہوں گے، غمرات سختیاں، والملائکۃ جب کہ فرشتے، وہ حالیہ ہے، جب کہ فرشتے باسطو، پھیلانے والے ہوں گے، پھیلائے ہوئے ہوں گے، ایدیہم اپنے ہاتھ، ایدی جمع ہے کس کی، یدن کی، اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے، اور کیا کہہ رہے ہوں گے، اخرجو، تم نکالو، انفسکم اپنی جانیں، اپنی روحیں، انفس جمع ہے کس کی، نفس ان کی، الیوم آج، تجزون تمہیں بدلہ دیا جائے گا، تمہیں جزا دی جائے گی، عذاب الہونی، ذلت کے عذاب کی، ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، الہون ذلت، رسوائی، بما کنتم تقولون، یہ ما مصدریہ ہے، اور با سببیہ، اس وجہ سے کہ تم کہتے تھے، علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر، غیر الحق، نحق، یعنی کہ نحق باتیں، وَقُلْتُمْ، اور تم تھے، عن آیاتی، اس کی آیتوں سے، کس کی آیتوں سے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے، تستکبرون، بہت بڑے بنتے تھے۔ اس آیت نمبر 93 میں 93 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس انسان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا جو جھوٹ باندھے اللہ تعالیٰ پہ۔ اگر میں ایک انسان پہ جھوٹ باندھوں تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جھوٹ باندھوں اور آپ کی طرف وہ بات منسوب کروں جو آپ نے نہیں کہی، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جو میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، لیکن جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، خالق کائنات پہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ مثال کے طور پہ یہ کہے کہ اللہ تعالی نے مجھے نبی بنایا ہے، یا یہ کہے کہ فلاں بزرگ جو ہیں ان کی بھی عبادت کرنی چاہیے، وہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے اس بزرگ کو کہ ان کی عبادت کی جائے، یا اپنی طرف سے اس چیز کو حلال قرار دے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، یا اس چیز کو حرام قرار دے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ یہ سب شکلیں اور صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنے کی، اور یہ سب بڑے بڑے جرائم ہیں۔ اللہ نے کہا اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ او قال اوحی الی ولم یوحی الی شیء، اور اس سے بڑا ظلم بھی کوئی نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ میری طرف وحی نازل ہوتی ہے جبکہ اس پہ کسی قسم کی کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو۔ مثال کے طور پہ مسلمہ کذاب کا دعویٰ کرنا، ایک شخص تھا اسود انسی، اس نے بھی دعویٰ کیا تھا نبی ہونے کا، اور پھر بعد میں مرزا غلام قادیانی اور اس قسم کے کئی لوگ آئے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان پہ ایمان لایا جائے، بلکہ ان کے بارے میں یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے۔ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اس سے بھی بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو یہ کہے کہ ان قریب ایسا کلام میں اتاروں گا، میں لاؤں گا جیسا کلام تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ نے اتارا ہے۔
یہ اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو مذاق اڑاتے تھے قرآن کریم کا، مذاق اڑاتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور کہتے تھے لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب انجام ذکر کیا ایسے ظالموں کا، فرمایا کاش آپ دیکھیں اس وقت جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، جب کہ فرشتوں نے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں، کیوں؟ مارنے کے لیے، عذاب دینے کے لیے، اور صرف ہاتھ نہیں پھیلائے ہوتے، زبان سے بھی سزا دے رہے ہوتے ہیں۔ زبان سے سزا کیا کہتے ہیں؟ اخرجوا انفسکم، اپنی روح کو باہر نکالو، کیونکہ کافر روح جسم سے نکلنا نہیں چاہتی، وہ کہتے ہیں نکالو اپنی جانوں کو تاکہ ہم تمہاری جان، تمہاری روح کو قبض کریں۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ کیا ہوا؟ عذاب قبر۔ پتہ چلا کہ عذاب قبر کا ثبوت قرآن کریم سے بھی ملتا ہے۔ فرشتے سزا دے رہے ہیں، یہ ہے مرنے سے پہلے، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آج تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ آج یہ جو نیا دن شروع ہو رہا ہے میت کا، یہ کون سا ہے؟ یہ قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے۔ آج تمہیں عذاب دیا جائے گا، ذلت کا عذاب، اس وجہ سے کہ تم اللہ تعالیٰ پہ ناحق باتیں کہتے تھے، یعنی کہ اللہ کی طرف ناحق باتیں منسوب کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ کہتے تھے کہ یہ چیز حلال ہے جبکہ اللہ نے اس کو حلال نہیں کیا ہوتا تھا۔ مثال کے طور پہ سود کی کئی شکلوں کو حلال قرار دے دینا، انشورنس بیمہ کی کئی شکلوں کو حلال قرار دے دینا، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا انہیں حرام قرار دے دینا۔ یہ بھی جرم، وہ بھی جرم، یہ بھی اللہ کی طرف غلط بات منسوب کرنا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف غلط بات منسوب کرنا ہے۔ اور ایسے ہی یہ دعویٰ کرنا کہ فلاں بزرگ، فلاں بابا جی، ان سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا سنتے ہیں، موڑتے نہیں ہیں، اور ہماری سنتے نہیں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولنا ہے اور ناجائز باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا ہے۔ تو فرمایا تم کو اس لیے عذاب ملے گا، اور اس لیے بھی کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے بڑے بنتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے، قرآن پہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔